دیکھیں میاں صاحب، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے وہ اکثر الیکشن سے پہلے مہنگائی کے خلاف میدان میں نظر آتی تھی. اس وقت مہنگائی جو ہے وہ ملک کی تاریخی سطح پر ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی جماعت مہنگائی کے خلاف نظر نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دہشت گردی کے حوالے سے ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور اب تو ریاست جانے، حکومت جانے اور ان کے کرتوتوں کو کہ وہ کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. میاں صاحب، اس وقت ملکی صورتحال جو ہے وہ گہما گہمی کا شکار ہے. ایک طرف جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے، تو حالات کو اس وقت کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ کچھ بھی ہو، غریب کو تو کچھ نہ کچھ یعنی مہنگائی کم کرنی پڑے گی. کہ ہم حکومت کے ساتھی ہوتے ہوئے بھی یعنی ان کو یہ ضرور کہیں گے کہ ایسے اقدامات ضرور اٹھائیں کہ تیل کا جو تھوڑا بہت قیمت کم کیا ہے اس سے مزید زیادہ کم کرنے ہوں گے. السلام علیکم میاں صاحب، اس وقت ملکی صورتحال جو ہے وہ گہما گہمی کا شکار ہے. ایک طرف جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے، تو حالات کو اس وقت کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف عمران ہے اور دوسری طرف پی ڈی ایم ہے. یہ تو سیاست ہے. وقت تھا کہ وہ وزیر اعظم تھا اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد کر کے ان کو ہٹایا گیا. تو سیاست میں تو وہ تھے، اس نے خود یعنی مستعفی ہونا چاہا یا کسی نے اس کو مستعفی ہونے کے لیے تلقین کی. پھر اس نے پنجاب اسمبلی کو بھی چھوڑا، پھر خیبر پختونخوا کو. تو اس نے ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے اس نے قدم اٹھایا. اور پھر اس کے بعد یہ یعنی مطالبہ کرنے لگا کہ سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے لیکن میری مرضی سے. 14 تاریخ کی بات کر رہے تھے جو کہ بندیال صاحب نے بھی اعلان کیا تھا. تو اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ تو سارا دنیا دیکھ رہی ہے. اور وہ تو میں نے 2013 میں جیو پہ گریٹ ڈیبیٹ میں ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں دہشت گردوں نے بڑا زور لگایا اور ان کے پاس بڑا اسلحہ تھا اور ان کی قوت بھی کافی زیادہ تھی، لیکن ہم سے مراد عوامی نیشنل پارٹی نے وہاں پہ ان کا جرأت سے مقابلہ کیا اور یعنی بندوق کے ذریعے ان کو قبضہ کرنے نہیں دیا. اور ہم نے یہ خطرہ دیکھ رہا تھا کہ اگر بندوق کے ذریعے ان کو روکا گیا تو اب کسی اور ذریعے سے آئیں گے یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور وہی ہوا کہ عمران خان خود بھی دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے تھے اس وقت بھی، اور پھر انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ بھی دی اور دہشت گردوں کو انہوں نے اکٹھا بھی کیا اور پھر اپنے لیے استعمال کرنا بھی چاہا. اور یہاں تک کہ وہ حکومت اور ریاست سے لڑنے کی تیاری کرنے لگا. تو یہ سب کچھ نظارہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب دہشت گرد پارلیمنٹ میں آ کے اور پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے اپنی پناہ ڈھونڈ لی. تو یہ بڑا خطرناک تھا. اچھا ہوا کہ پارلیمنٹ ان سے خالی ہو گئی، ورنہ آئین سازی بھی کرتے، قانون سازی بھی کرتے، اور پھر دہشت گردوں کا آئین ہوتا، دہشت گردوں کا قانون ہوتا تو پھر اس ملک میں اور کون رہ سکتا تھا. تو دہشت گردی کے حوالے سے ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور اب تو ریاست جانے، حکومت جانے اور ان کے کرتوتوں کو کہ وہ کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن سیاسی پارٹیاں ایسی نہیں ہوتی. اس سے بہت سارے بڑی پارٹیوں پہ بہت برا وقت آیا، لیکن انہوں نے اس قسم کی غلط قدم نہیں اٹھایا جس طریقے سے اس نے اٹھایا ہے. اور اس کو میں کسی اور موقع پہ یہ بات کہوں گا، لیکن بڑی خطرناک جو اس نے طریقہ کار اپنایا تو ایسی یعنی پاکستان کی تاریخ میں تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ جن کا لاڈلا تھا ان سے یہ لڑ پڑا، اور جنہوں نے بنایا تھا آج وہی لوگ ان کو بگاڑ رہے ہیں، یعنی اس کو اپنی اوقات دکھا رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، ہم تماشا دیکھیں. میاں صاحب، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے وہ اکثر الیکشن سے پہلے مہنگائی کے خلاف میدان میں نظر آتی تھی. اس وقت مہنگائی جو ہے وہ ملک کی تاریخی سطح پر ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی جماعت مہنگائی کے خلاف نظر نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی پارٹیاں حکومت میں ہیں تو حکومت احتجاج نہیں کرتی، وہ اقدامات کرتی ہے. پہلے وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ احتجاج کیا کرتے تھے. اب تو ان کی ذمہ داری ہے کہ مہنگائی کو روکے. اب تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ مہنگائی روک سکے. کیوں نہیں روک رہی؟ سب سے تو بڑا وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آئی ایم ایف کے قرضوں پہ گزارا ہوتا ہے. اس نے آئی ایم ایف سے بگاڑ دیا، بنایا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا، اور ایسے وقت میں اس نے ایسے اقدامات اٹھائے کہ آج تک آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو پا رہا. اس کے باوجود بھی ملک کسی طریقے سے چل نکلا ہے. لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ کچھ بھی ہو،
غریب کو تو کچھ نہ کچھ یعنی مہنگائی کم کرنی پڑے گی. تو میری یہ خواہش بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھی ہوتے ہوئے بھی یعنی ان کو یہ ضرور کہیں گے کہ ایسے اقدامات ضرور اٹھائیں کہ تیل کا جو ابھی تھوڑا بہت قیمت کم کیا ہے اس سے مزید زیادہ کم کرنے ہوں گے. اور اس طریقے سے جو شب و روز کھانا پڑتا ہے تو اس یعنی ان چیزوں میں بھی اتنی قیمت آپ یعنی کم کریں گے کہ غریبوں کی دسترس سے باہر نہ ہو. تو یہ ایک اچھی بات ہے اور ہم حکومت میں ہیں تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ عوام ہے تو ہم ہیں, عوام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پاکستان کے لوگ اکثریت غریب ہیں. اگر حکومت ایسے اقدامات نہ اٹھائے تو کیسے یہ زندگی بسر کریں گے. لہٰذا ریلیف کی ضرورت ہے اور موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دے. بہت شکریہ میاں صاحب.